فدوسہ خان صاحبہ، آج میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو صرف وہ چیزیں بتائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میری کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں ہر ہفتے 10 دن کے بعد. آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی ہم کیا کرتے رہے ہیں پچھلے 2.5 سال کے اندر. میں آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہا ہوں سب چیزوں کے ساتھ جو انیشیٹوز لے ہیں، کہ وہ بیٹھ کے میں ریپیٹ کروں گا تو وہ آپ کو لگے گا کہ پھر ہمیں پہلے ہی پتہ ہے یہ سب چیزیں. تو میں آج چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں جو ہم نے کی ہیں کووڈ کے جب سے کووڈ-19 آیا پچھلے مارچ سے، تب سے لے کے ہم نے کیا کیا ہمیں چیزیں چینجز لانے پڑے اور ایک دم لانے پڑے، کیونکہ سچویشن ڈیلی ویکلی چینج ہو رہی تھی. سب سے پہلے جو ہم نے کیا وہ کیا ہم نے ALP بنایا، جو ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ہے. کیونکہ جتنی چھٹیاں بچے کر چکے تھے، 6 مہینے پہلے اسکول بند رہے، پھر 2 مہینے بند رہے، پونے 2 مہینے. اب ہم نے شکر اللہ تعالیٰ کا کل سے دوبارہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں کل سے کھولی ہے، اور آگے ہم پرائمری مڈل اور یونیورسٹیز فرسٹ کو کھولنے جا رہے ہیں. ہم نے سلیبس کو کنڈینس کیا تاکہ جو سب سے ضروری چیزیں بچوں کے سیکھنے کے لیے تھیں نا، ان کو اس وقت پرائیورٹی بنایا جائے، تاکہ جتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے چھٹیوں کی وجہ سے، جو لرننگ لاسز ہوئے ہیں، ان کو ہم منیمل پہ لے کر آئیں. لرننگ لاسز کو کم کرنے کے لیے یہ بھی تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جس طرح ہر بچے کو پروموٹ کر دیا ایگزام کے بغیر، اس دفعہ کوئی بچہ پروموٹ نہیں ہوگا جب تک ایگزام وہ دے گا نہیں. ہم نے ایکڈیمک جو کیلنڈر ہے اس کے اندر بھی ٹیچرز کو اس طرح کی چیزیں بھیجی ہیں، ورک شیٹس بنا کے سب چیزیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف ان کا ہوم ورک جو ہے، جو ہم نے چھٹیوں میں دیا تھا، 50% ہم اس پہ ان کو گریڈ کر رہے ہیں اور 50% MCQs بنا رہے ہیں. ہم نے اسپیشلی بیٹھ کے یہ پورا پروگرام جو پچھلی 2 مہینے کی چھٹیاں پونے 2 مہینے کی تھیں، اس کے اندر اسیسمنٹ کو بالکل چینج کیا، کیونکہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے تھے انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چینجز کرنے پڑ رہے تھے. ہم نے اسپیشلی ورک شیٹس بنائی بچوں کے لیے، پوری ڈیٹیلڈ ورک شیٹس جو ان کو دی گئیں، جس پہ انہوں نے اپنا ہوم ورک سب چیزیں کمپلیٹ کی. اس کے علاوہ جو ہم نے SOPs دیے بہت ضروری تھے. ہم نے اسکولوں کو ڈس انفیکٹ کروایا، ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کی اس کے اوپر، ہم نے پورے اس کے اقدامات اٹھائے. ہم نے پیرنٹس کو، اسکول کاؤنسلز کو کانفیڈنس میں لیا کہ کوئی بھی بچہ گھر سے ماسک کے بغیر نہیں آئے گا. اسکولوں کے اندر ہم نے 50% اٹینڈنس کی، کہ 50% اگر منڈے کو آ رہے ہیں، 50% ٹیوزڈے کو آئیں گے، پھر 50% وینسڈے کو آئیں گے. جو اقدام ہم اٹھا سکتے تھے ہم نے اس وقت اور اٹھا دے گا، اور ابھی بھی اسی سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں. جب جو سکولز کھلے ہیں کل، وہ بھی 50% پہ چل رہے ہیں، اور جو آگے جا کے بھی جب پرائمری وغیرہ اور مڈل کھولیں گے اور یونیورسٹیز، وہ بھی 50% پہ ہوں گی. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا. دیکھیں، بنا کے رول کہہ دینا یہ کر دیا بڑا آسان ہے. میں نے خود جا کے اٹک تک اسکولوں میں وزٹ کیے. میں ایک پرائیویٹ پرائمری اسکول جو کہ ایک گھر کے اندر تھا، میں کسی کو نہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں، میں گھس گیا اندر. میں نے وہاں تک جا کے دیکھا کہ کمروں میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، فرسٹ سٹوری پہ، سیکنڈ سٹوری پہ، اور SOPs فالو ہو رہے تھے. میرے خیال سے جتنے امپلیمنٹ ہم نے اسٹرکٹلی کروائے ہیں SOPs، آئی ڈونٹ تھنک کسی اور جگہ پہ اتنی سختی سے نہیں ہوئے جتنی سختی سے ہم کروا رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ میڈیا کو کہا تھا کہ جب بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ جہاں پہ بھی آپ کو پتہ لگے، کیونکہ آپ کو کئی چیزیں پتہ لگتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لگتی، آپ کو بھی جہاں پتہ لگے نشاندہی کریں تاکہ ہم جا کے ادھر کریکشن کروا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے سب سے ضروری چیز جو تھی کہ بچوں کا جو لرننگ لاس ہو رہا تھا نا، اس کے لیے ہم نے ٹی وی پہ تعلیم گھر شروع کیا. تعلیم گھر صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک تھا، جس میں ہمیں ڈفرینٹ ایریا پنجاب کے جو ہیں، ہمیں لوگوں نے اپنے بچوں کی تصویریں بھیجیں، اور انہوں نے دیکھا جی ٹی وی کی تصویر تھی اور بچہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. فیملیز نے اپنی تصویریں بھیجی کہ دیکھیں جی اس کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے. سب کے لیے نہیں ہوا، مگر دیکھیں جب بھی آپ سب کے لیے چیزیں کرنے جائیں گے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے چیزیں شروع کرنی ہوتی ہیں اور پھر آپ ان کو سکیل کرتے جاتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس فنڈز بھی ہوں، جس طرح اویلیبلٹی آف اینی تھنگ ہو، تو آپ اس کو سکیل تب کرتے ہیں. ان حالات کے اندر ہم نے سنگل نیشنل کریکولم امپلیمنٹ کیا، جو کہ سب سے مشکل چیز تھی. کس طرح کیا؟ کیونکہ ہم نے ادھر بھی جو ٹیمز، آپ یہ سوچیں جو اسلام آباد تک میں ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کرونا ہو گیا تھا، ڈیلیز جو آ رہے تھے.
ہم نے پھر بھی آپ دیکھنا جب 2021 کا انشاءاللہ تعالیٰ سال شروع ہوتا ہے سنگل نیشنل کریکلم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا پرائمری سکولز کے اندر 1 through 5. لوگوں پرائیویٹ سکولز کی آسانی کے لیے جو پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن ہے وہ ہم نے پہلی دفعہ آج تک کبھی نہیں ہوا آن لائن کی تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکیں جو پہلے وہ ہمیشہ فائلوں میں پھنسے رہتے تھے رشوتوں میں پھنسے رہتے تھے کہ جی رشوت دیں فائل چلائیں اس کو رجسٹر کرنے کے لیے. اب وہ گھر بیٹھ کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں لوازمات پورے کریں اس کی وہ فی دیں اور جا کے اپنے سکول کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ پرائمری سکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ پہلی دفعہ ہسٹری میں آن لائن ہوئی. کبھی بھی یہ پہلے نہیں ہوا تھا. آپ بھی اس جگہ اویلیبل تھے جس دن ہم نے یہ لانچ کی تھی. پہلی دفعہ ٹیچرز کی ٹریننگ آن لائن ہم نے شروع کی تاکہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے اندر حرج جو آ رہا تھا اس گیپ کو فل کیا جائے. اس کے بعد ہم نے انہی ٹائمز کے اندر یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پچھلے 8 مہینے 9 مہینے کے اندر سب چیزیں ہوئی ہیں. ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے ہم نے پہلی دفعہ یہ بک لانچ کی ہمارے بچوں کے لیے کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یہ بک ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کے اندر ہر چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے ہر چیز ہے شیپس کلرز اور یہ 3 زبانوں کے اندر اردو میں بھی اندر ہے انگلش میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے 3 زبانوں کے اندر تاکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جب بھی ہم فری چیز دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر ہم بالکل بیکار چیز دیتے ہیں. یہ ہمارا پتہ نہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے یہ فری دیا ہے پورے ECE جتنے سکولز کے اندر کھلا ہوا ہے ان کو اور ہم نے فری دیا ہے. اور آپ یہ کتاب دیکھیں اس کو یہ دیکھیں میں نے بالکل کیونکہ بچوں کے لیے یہ کتاب یہ بالکل میں نے اس طرح کر دی ہے دوبارہ کھولوں گا بالکل ویسی ہو جائے گی کچھ سیکنڈز کے اندر یہ کتاب ویسی ہو جائے گی. سو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے ان حالات کے اندر بھی بچوں کو دی. اس کے علاوہ پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا فی کے اندر پہلے 6 مہینے کے اندر. مگر اس دفعہ ہم نے اس لیے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا کیونکہ 70% سکولز پنجاب کے اندر جو ہیں وہ 5,000 سے کم فی والے. ان سکولز کو اتنا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیس دینی بند کر دی تھی. سکول بند ہونے شروع ہو گئے کافی سکول بند ہو رہے تھے. سو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ نہیں وہ 20% ڈسکاؤنٹ نہیں دینا. پیرنٹس کو ہم نے 6 مہینے ریلیف دیا تھا اب اس لیے نہیں ہے کیونکہ سکول بند ہونے شروع ہو گئے بہت زیادہ پرابلمز ان کے اوپر آ رہی تھیں. پیرنٹس سکول سے بچوں کو نکال رہے تھے اور پیرنٹس فی بھی نہیں دے رہے تھے. سو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ پلیز جہاں جہاں ان کے بچے سکول جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ضرور فی جمع کروائیں کیونکہ یہ پورا سسٹم ہم نے چلانا ہے. آخری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کووڈ کی وجہ سے کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے. نمبر ابھی ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ ابھی بھی سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے لیے ہم میسو کیمپین ایک چلانے لگے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں جو اسکول چھوڑ کے چلے گئے انشاءاللہ تعالی فیبرری 1 سے ہم ایک میسو کیمپین اور یہ وہ کیمپین نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کیمپین کی بڑی زبردست چیز ہے. یہ نہیں کہ جی ہم پنجاب کے لیول پہ چلا رہے ہیں نہیں اچھا جی ڈسٹرکٹ لیول پہ چلا رہے ہیں نہیں تحصیل لیول پہ نہیں یہ مرکز لیول پہ کیمپین چلے گی انشاءاللہ تعالی تاکہ ہمارے سامنے ایگزیکٹ نمبرز آئیں ہر چیز جو ہے وہ رپورٹ کی جائے پتہ لگے جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ اچیو ہوئے نہیں ہوئے. سو اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا دس ول بی اے میسو کیمپین. آخری چیز انصاف اکیڈمی جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہم اسی لیے چیزیں کر رہے ہیں ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی سے 2 چیزیں ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے ڈیجیٹائز کرنے کا. نمبر 1 آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں. ڈیٹا کے بغیر آپ اندھا دھند فیصلے کرتے ہیں جس طرح پچھلی حکومتوں نے کیے اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ فیصلے تھے جو کہ بیٹھے بیٹھے دماغ میں ایک آدمی کا خیال آتا تھا اور وہ فیصلے کر دیتا تھا. جب تک آپ کے سامنے ڈیٹا نہ ہو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز ٹرانسپیرنسی آتی ہے. ٹرانسپیرنسی آتی ہے کہ 2 نمبری بند ہو کرپشن بند ہو یہ چیزیں بند ہو. سو اس لیے اس چیز کی وجہ سے ہم انصاف اکیڈمی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ہر لیکچر جو ہوگا وہ آن لائن ہوگا فری ہوگا بچوں کے لیے. آپ دیکھنا کہ یہ وہ چیز ہوگی جو اکیڈمک کلچر کو بالکل ریپلیس کر دے گی اور آپ دیکھنا یہ فیوچر ہے اس ملک کا انشاءاللہ تعالیٰ. بیسٹ لیکچرز بیسٹ کوئزز بیسٹ مٹیریل جو ہوگا وہ بچوں کے لیے اویلیبل ہوگا.
اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہم نے کووڈ کے اندر کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں پلیز. بتائیے گا کہ آپ کو تقریباً 2.5 سال آپ کی حکومت کو ہو چکے اور شروع سے ہی آپ جو ہے وہ وزیر تعلیم ہے, تو لاہور میں ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو ان کو 2.5 سال میں اسکولوں میں کیوں نہیں لایا جا سکا, یا یہ کس کی نااہلی ہے اور ان کو کب اسکولوں میں لے کر؟ بالکل بتا. اس کے لیے ہم نے انصاف پرائمری اسکول پروگرام آپ کو یاد ہے آج سے 1.5 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا. یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے 2019 میں اینڈ پہ. ہم نے 100 پرائمری اسکول کھولنے تھے. 3 لاکھ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے لاہور کے اندر صرف. کسی پچھلی حکومت کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, ایک اسکول بھی نہیں انہوں نے کھولا, کہ ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا. اب آپ سوچیں کہ لاہور جیسی جگہ جہاں پہ پاپولیشن اس طرح بڑھ رہی ہے, ایک گورنمنٹ اسکول نہیں کھولا گیا. اب ہم نے وہ کھولنے تھے پچھلے مارچ کے اندر, جو اسکول ایئر شروع ہوتا ہے اپریل کے اندر. کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہم نے رینٹڈ بلڈنگز میں کھولنے تھے. آپ کو میں صرف اتنا سا فرق بتا دوں, پچھلی حکومت میں اگر ہم یہ 100 اسکول کھولتے, یہ 3 سے 4 کروڑ روپے کا ایک اسکول بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, 100 اسکول کھولنے تھے اور اس کو 2 سے 3 سال لگنے تھے کنسٹرکٹ ہونے کے اندر. ہم 90 دن کے اندر 21 کروڑ روپے میں, پھر یہ لکھ لیں نمبر, 21 کروڑ روپے کے اندر 100 اسکول کھولنے جا رہے ہیں 90 دن کے اندر. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے, ابھی جیسے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں ہم کوشش کریں گے, کیونکہ آپ نے اگر ایک دفعہ رینٹل کانٹریکٹ سائن کر دیا, اسکول بند ہو گئے, وہ نقصان ہے پیسوں کا, ٹیکس پیئر کے پیسوں کا نقصان ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ آج بھی میں فائننس کے ساتھ اسی پروگرامز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ایک آفٹرنون اسکول کا پروگرام ہے اور یہ انصاف پرائمری اسکول کا بچوں کو واپس لانے کے لیے. باری باری بیٹے نیا تعلیمی سال کب شروع ہونے جا رہا ہے, کوئی اگست سے کوئی مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے تعلیم دی ہے کورونا کے دوران, تو پہلے جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے اس نے ایک اسٹڈی کی, اس کے مطابق بچوں نے آن لائن سے کچھ نہیں سیکھا بلکہ ان کا 20% لرننگ لاس ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. نمبر 1, اسکول ایئر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, ایگزام جو ہے وہ مئی میں, ٹھیک ہے جی, اس سال کے, کیونکہ وہ ڈیلے کیے گئے. نیکسٹ اسکول ایئر جون میں شروع کرنا ہے یا اگست میں شروع کرنا ہے, یہ آپ کو بڑی جلدی ہم بتا دیں گے. اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا نقصان ہو چکا اور اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں, تو گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ منیمل دی جائیں گی. اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری چیز جو لرننگ لاسز ہوئے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک نئی چیز ہے آن لائن پڑھنا, ایک نئی چیز ہے کانسیپٹ. جو ایلیٹ اسکول بھی کروا رہے ہیں, مجھے ہر روز پیرنٹس کی پرابلمز آتی ہیں کہ بچے اتنی دیر آن لائن نہیں بیٹھ سکتے, اتنی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. یہ ایک ایمرجنسی اقدام کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, اسکولز کی طرف سے. ایک برانڈ نیو چیز ہے, اس کو اڈیپٹ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا, اور اس کو اڈیپٹ کرنے میں obviously it will take time and hopefully ہم اسکول کھولیں تاکہ واپس سب کو لے کر آئیں. ایک آپ نے بہت دفعہ اپنی تقریر میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسو کی طرف بھی مدرمت کرایا جا رہا ہے. دوسرا, ابھی جو ہے جس میں پرائیویٹ اسکول تھے وہاں پر اسکول جو ہے کھلے ہوئے تھے, بچے جا رہے تھے بغیر یونیفارم کے, تو کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو کل بھی دیکھا گیا ہے کہ 50% بجائے 100% جو ہے وہ بچوں کو بلایا گیا تھا, وہ بھی گئے تھے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ کہ بے فارم کی جو شرط ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول سے بچے آؤٹ ہیں, تو ٹیچرس کیا کر رہے ہیں پریشر کی وجہ سے, جن بچوں کے بے فارم نہیں آ رہے ان کا نام خارج کرتے جا رہے ہیں, انہوں نے خارج کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں, ان کے لیے بے فارم کے لیے ہم نے ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے, اور بے فارم ہر ایک کو جمع کروانا پڑے گا. جب تک بے فارم, دیکھیں یہ کوئی حکومت بھی کر سکتی تھی, کیوں نہیں کیا انہوں نے, تاکہ آپ کو پتہ تو لگے کہ بچوں کی ڈبلنگ ٹرپلنگ نہیں ہوئی بھی, کہ وہ کہیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور پھر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبر تو آئے کہ بچے کون سے باہر ہیں کون سے اندر ہیں. اور جی سر, آپ ہماری آپ نشاندہی کریں وہاں پہ, ہم وی ول ہیلپ یو آؤٹ ایبسلیٹلی, وہاں ہم بتائیں گے. یہ بتائیے گا کہ کلاسی زوم پر اور امتحانات روم پر یہ ایک نعرہ لگایا جا رہا تھا کل سے, کیا وجہ ہے کہ لوگ ابھی تک اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلاسی زوم پر ہوئی ہیں تو پھر امتحان بھی زوم پر لے لیا جائے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ مشکلات ہیں زوم کی کلاسز کے اندر. بچوں کو جس طرح میں نے پہلے بتایا, بچوں کے لیے سمجھنا, بچوں کے لیے کانسیپٹس کلیئر ہونا, یہ برانڈ نیو چیز ہے جو پچھلے 8 مہینے میں 8 مہینے میں سب کو اڈیپٹ کرنی پڑی ہے, چاہے وہ پہلی کا بچہ ہو یا وہ میٹرک کا بچہ ہو یا وہ یونیورسٹی کا ہو. دس از سم تھنگ برانڈ نیو, کانسیپٹ بہت مشکل ہے سمجھنا سب چیزیں. سو ایوری بڈی ہیز ٹو اڈیپٹ رائٹ ناؤ. یہ بتائیں کہ لاہور میں آج کی ڈیٹ میں جو کرونا پھیلنے کی ریشو ہے وہ 4.95 کے پاس ہے, یعنی کہ 5% کے قریب ہے. جی, کل سے آپ اسکول کھولنے جا رہے ہیں,
کس طریقے سے پراپر ایس او پیز پر کون سا ایسا میکانزم ہے کہ پراپر ایس او پیز پر عمل ہوگا؟ کیونکہ بچوں نے آپس میں بھی ملنا ہے، وہاں پر وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کروانی ہے. آپ نے تو پالیسی گائیڈ لائن دے دی ہے، اب اس کے اوپر کوئی میکانزم رکھا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس کا آپ نے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم نے کھولی 9, 10, 11, 12. ٹھیک ہے جی، 9, 10, 11, 12 50% بچے آئیں گے. اس کا مطلب کہ اگر کلاس میں 40 بچے تھے تو 20 بچے ایک وقت میں ہوں گے. سب سے پہلی چیز یہ. نمبر 2، ہماری ٹیمیں کانسٹنٹلی پھر رہی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں میرے خیال سے، اور فردوس صاحبہ بھی ایگری کریں گی، سب سے زیادہ ایس او پیز فالو اسکولوں میں ہو رہے تھے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، جہاں پہ ماسک کے بغیر انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، جہاں پہ میں نے خود جا کے پنجاب کے اندر دیکھا کہ ڈسٹینسنگ رکھی ہوئی تھی بچوں کے، پرائیویٹ سکولز میں بھی اور پبلک سکولز میں بھی. میں آپ کو یہ بتاؤں اس دفعہ کیوں اتنا پریشر ہے ایس او پیز کا سب کو فالو کرنے کا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر نہ فالو کیے گئے ہم بند کر دیں گے، اور وہ خدا نہ خواستہ اگر ریٹ بڑھا تو ہمیں سکولز بند پھر کرنے پڑیں گے. سو اس لیے سب بہت فوکسڈ ہیں اس دفعہ، پرائیویٹ سیکٹر بھی پبلک سیکٹر بھی، کہ فالو کیا جائے ایس او پیز کو. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل اسکول کھولے گئے ہیں، وہ 3% سے نیچے جو ریشو آئی ہے کووڈ کی، وہاں پہ انہوں نے اسکول اوپن کیے ہیں. سندھ کی گورنمنٹ نے بھی یہی کہا وفاقی حکومت کو کہ جب 3% سے نیچے آئے تو آپ اسکول اوپن کر دیں. ابھی یہ 5% ٹو ابو جا رہی ہے، ایسے میں چیزوں کو کس طرح سے آپ مینیج کریں گے؟ دیکھیں سندھ حکومت اور باقی سب نے بھی کنسنسس سب کا اکٹھا ہوا تھا یہ کہ سکولز کھولنے کا. اس پہ 2-3 ڈفرینٹ آپشنز بھی ڈسکس ہوئی تھیں. آبویسلی وہ ایک ڈفرینٹ میٹنگ تھی، اس میں ہوئی، اور فائنلی ڈیسائیڈ یہی کیا گیا. میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں اس پہ. ابھی ایک سیکشن یہ کھولا ہے 9, 10, 11, 12. پھر جب پرائمری، کیونکہ سب سے بڑا سیکشن آپ کا پرائمری ہے، آپ پرائمری کھولیں گے اور 7 یونیورسٹیز کھولیں گے، اس کے فوراً 2 سے 3 ہفتے کے اندر انالیسس کیا جائے گا ایگزیکٹلی، کیونکہ 14 دن لگتے ہیں کرونا کا امپیکٹ آتے ہوئے. 2 سے 3 ہفتے کے اندر اس کے انالیسس ہوں گے. اس کے درمیان میں بھی ہم اپڈیٹس رکھیں گے، اور جو بھی ہمیں اسٹیپس لینے پڑے، اگر خدا نہ خواستہ بند کرنے پڑتے ہیں تو ہمیں بند کرنے پڑیں گے. دیر از نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ اتنے لرننگ لاسز ہو رہے ہیں کہ ون آف دا تھنگ از آئی تھنک ہمیں ایس او پیز فالو کرتے ہوئے اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ یہ کہیں پہ بھی جاتا ابھی نظر نہیں آ رہا کرونا. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ یہ کیبنٹ کمیٹی آف دی کرونا میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے تھے، ہیلتھ منسٹری، ایجوکیشن منسٹری، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور سب نے سر جوڑ کے مل بیٹھ کے کئی گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا. کیونکہ ایک طرف آپ کا کرونا کا چیلنج ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی، دوسری طرف ان بچوں کا تعلیمی میدان میں ہونے والا نقصان ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑی آپ کی ایک اکنامک موبلٹی ہے، اور جس کے اندر آپ کے مختلف اسکولوں کے چیلنجز اور ایشوز ہیں، جو ٹیچر سے جڑے ہیں، جو وہاں کام کرنے والے مین پاور سے جڑے ہیں، ہیومن سورس سے جڑے ہیں. تو یہ کنڈیشنل اسکول کھولے گئے کہ اس کی تمام ایس او پیز کی مانیٹرنگ ہوگی، اور پھر اس کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، اور اگر کرونا کی صورتحال ڈیٹوریٹ ہوئی اور وہ اسکولوں کا رویہ ایس او پیز کے مطابق نہ ہوا تو حکومت پنجاب پھر بیٹھ کے اپنی اثر نو حکمت عملی کو طے کرے گی. جو فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ ظاہر ہے انہوں نے صوبہ سندھ کی بات کی ہے، تو این سی او سی وہ پلیٹ فارم ہے جس میں ساری پروونشل گورنمنٹس بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلے کرتی ہیں. تو یہ کنسنسس سے فیصلہ ہوا ہے، یہ کسی ایک صوبے کا فیصلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جب سے آپ وزارت میں آئے ہیں، محکمہ تعلیم پنجاب کے ٹیچر میرا خیال سب سے زیادہ ریکارڈ سڑکوں پر ہیں، اور اکثر ان کا احتجاج ہوتا ہے تو ان کا پہلا مطالبہ آپ کی تبدیلی کا ہوتا ہے کہ کیوں ٹیچر یونین میں اور آپ کی عام آدمی کا فقدان ہے. یہ آپ نے کب سنا؟ میں نے میرے خیال سے سب سے زیادہ خوش ہیں میرے آنے سے، جو میں نے ای ٹرانسفر ان کے لیے بنایا ہے، جہاں پہ وہ دھکے کھاتے تھے، جہاں پہ وہ سفارشیں کرتے تھے، جہاں پہ شروع ہوتی تھی رشوت 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک ایک ٹرانسفر کی. ایم این ایس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایم پی ایس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سفارشیں کروا رہے ہیں. میں نے ان کے لیے گھر بیٹھ کے فون کے اوپر یہ ٹرانسفر کا سسٹم بنا دیا. جتنی دعائیں مل رہی ہیں، آپ جب کبھی رورل ایریا میں جا کے دیکھیں، لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں جی آپ نے ہماری بیٹیوں کی عزت بچا لی ہے.
ایک سسٹم بنانے سے, صرف ایک سسٹم. اس کے لیے مجھے کیا خرچ کرنا پڑا؟ 0 روپے. 2.5 ارب روپے کی کرپشن ہے اس سال کی, 2.5 ارب روپے کی. ٹیچر جتنا خوش ہے اس وقت کبھی پہلے اتنا خوش نہیں ہوا تھا. اب ہم ان کی پروموشن, ان کی لیوز, ان کی ہر چیز, آپ دیکھنا 5 سال انشاءاللہ جب اینڈ ہوں گے نا ٹینیور کے, ہر چیز میں نے فون پہ نہ کر دی نا, جس سے ڈیٹا آپ کو ملے گا, جس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی اور ٹیچروں کو جا کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان ہاؤس تبدیلی کی بار بار بات کر رہی ہے. اسی طرح کل مریم نواز کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے وہ بھی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتے. الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم پہنچ گئی ہے, فورن فنڈنگ کا کیس تیز ہو گیا ہے, بات ہونا شروع ہو گئی ہے, الیکشن کمیشن پر دباؤ آ رہا ہے, کوئی ماحول بن رہا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا؟ ایک طرف تو آپ نے دیکھ لیا کہ مراد راز صاحب حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو لیفٹ اوور بچے ہیں, جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں, جو اس وقت جو ہے جن کا تعلیمی خرچ ہوا اور کرونا کے چیلنج کی وجہ سے ہمیں ان بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو کہ ہم نے ایک آؤٹ آف دی وے جا کے اسٹریٹجی اور پلاننگ کی کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو کیسے محفوظ بنائیں, اور کرونا کے چیلنج کے باوجود ان کو اسکولوں میں لانے کے لیے ہماری ترجیحات واضح ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. دوسری طرف مولانا صاحب کے پیٹ میں جو اٹھنے والا اقتدار کا درد ہے وہ انہیں چین نہیں لینے دے رہا, اور جو جعلی راج کماری کا آپ اداروں پہ چڑھائی کرنے کا اور اداروں کو متنازع بنانے کا اور ان کے وقار اور تشخص کو داؤ پہ لگانے کا جو درینہ پہلے دن سے مطالبہ اور خواہش رہی ہے, اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ اتنی کھجل خرابی, مری سے برف پوش پہاڑوں کے مزے لیتے لیتے وہ مولانا صاحب کے گھر تتر بٹیر کھانے کے بعد سرینا کے سامنے آ کے فوٹو شوٹ کرا کے پھر وہ جو پتلی تماشا الیکشن کمیشن کے سامنے کرنے جا رہے ہیں, تو یہ سارے تمام تدابیر اور تمام ہٹ درمی شاید اتنی ان کو نہ کرنی پڑتی اگر جیل میں اپنے چچا حضور کے کانوں میں جا کے صرف یہ پوچھ لیتی کہ یہ الیکشن کمیشن جس کا چناؤ کیا گیا وہ ان کی خواہش سے ہوا یا نہیں. کیونکہ حکومت اور اپوزیشن مل کے چیئرمین الیکشن کمیشن تعینات کرتی ہیں, اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں ان کے چچا لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کی خواہش, ان کی منشا اور ان کی سرپرستی ان الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو حاصل ہوئی تو وہ تعینات ہوئے. ایک اور بات جو آپ نے کہی فارن فنڈنگ کیس, وہ آج اچھا ہے کہ سامنے خود آ کے الیکشن کمیشن کے کھڑی ہوں گی, تو میری اپیل ہے کہ الیکشن کمیشن سے وہ اپنے حوالے سے بھی ضرور پوچھتی جائیں. 2 کویسچن ان سے ضرور پوچھیں, کیونکہ ایک کویسچن تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارا کھاتہ بھی کھول لیا ہے, یعنی پی ایم ایل این سے بھی حساب مانگا ہے الیکشن کمیشن نے کہ آپ بھی ذرا وہ پرچیاں لائیں, آپ بھی ذرا وہ رجسٹر لائیں اور وہ کھاتے لائیں جن کے تحت جو ہے بیرون ملک سے فنڈنگ اور وسائل اکٹھے کرتے رہے پارٹی فنڈ کے نام پہ, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ اپ ڈیٹ اس کیس کی بھی لیں گئی ہوئی ہیں وہاں. اصل غصہ اس بات کا ہے کہ ہم نے تو انگلی اٹھائی تھی عمران خان کی طرف, ہم تو عمران خان کے 40,000 جو انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی ان کے ڈونر کی حیثیت سے پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ سامنے آئے. یہاں لوگوں کی جیبیں صاف ہوئی, جیب کترے بن کے ان کے مافیاز کی زیر نگرانی جماعتیں چلائی جاتی رہیں اور حکومت میں آ کے ان مافیاز کو پھر پے بیک ہوتا رہا. تو پہلی دفعہ ایک ایسی جماعت آئی جس نے اوورسیز پاکستانیز کو اس دھرتی ماں کے ساتھ جوڑا, اور انہوں نے اس درد کو محسوس کر کے گلے سڑے نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے
PTI को सपोर्ट दी, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर रेमिटेंसेस देते हैं जिससे आपकी मैशत की गाड़ी का पहिया चलता है, तो वो काबिल तहसीन कदम है। और अगर वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके सियासी कल्चर की बू और बदबू को दूर करने के लिए वो मावनत और सपोर्ट देते हैं, तो वो सवालिया निशान बनता है। इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भांप लिया कि जो इलेक्शन कमीशन से हिसाब मांगने जा रहे हैं, वो उसामा बिन लादन को जो पैसे उनकी अपनी वालदा ने अपनी बुक में लिखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो फंडिंग हुई उसामा बिन लादन की तरफ से उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए, तो मरियम बीबी आज वहाँ खड़े होके तो मीडिया को ये भी ज़रूर बताती जाए कि वो फॉरेन फंडिंग थी या लोकल फंडिंग थी, क्योंकि हुकूमतों को गिराने के लिए बरमला उसामा बिन लादन से पैसे लेने, जमहूरियत की पटड़ी को डीरेल करना और ऐसी जमहूरियत के ख्वाब देखना जिसमें सिर्फ वो इक़्तिदार में हो, और उसके बाद अगर वो इक़्तिदार में नहीं है, अगर वो अपोजिशन में है, तो वो उस जमहूरियत की जड़ों को उखाड़ने के लिए निकल पड़े। ये सिर्फ ये इस अज़म को लेके आज वहाँ जा रहे हैं कि ना खेडेंगे और ना खेडन देंगे। और रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो उन्होंने तो माशाल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा अपनी चरागाह बनाए रखा, और इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी चरागाहों से गुज़श्ता कई दहाइयों से वहाँ मुस्तफ़ीद होते रहे। तो जब वहाँ तरक्की की फसल उगने लगती है, अब उनको फिर से ये पता चला है कि इमरान खान की क़यादत में उस चरागाह के अंदर तरक्की और खुशहाली की फसल उग रही है, तो फिर उसको चरने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ और अदारों को कमज़ोर करने की जो उनकी ख्वाहिशात है, वो इंशाल्लाह मलिया महट होंगी। अवाम आज आपने देखना है, ना कहीं कोई रुकावट है, ना कहीं कोई कंटेनर है, ना कहीं कोई तारे लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। अब कौम ने देखना है कि चंद दर्जन अफराद के साथ इस वक्त खड़े फ़ोटो शूटिंग जो हो रही है वो अल्टीमेटली इस मुल्क के मफाद में है। जो रेड जोन है उसके अंदर चढ़ाई, और कश्मीर चौक का नाम जानबूझ के इस्तेमाल हुआ कि कश्मीर चौक से हम निकल के इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। तो कश्मीर जो मोदी के नरगे में मकबूजा कश्मीर जो है, आप आज तक इनके मुंह से मोदी के ख़िलाफ़ या उन मज़लूम नहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ चढ़ाई करते मोदी के हवाले से कोई लफ्ज़ नहीं सुनेंगे, और ना ये कभी कश्मीर की तरफ चढ़ाई के लिए चढ़ दौड़ेंगे। कश्मीर चौक को आप फिर ये इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी हमारे इदारों के लिए सोचता और बोलता है, हमारी नादान अपोजिशन आज वही सोच जो है उसकी अक्कासी इस्लामाबाद में करने जा रही है। और जिसकी आप भी देखेंगे कि मीडिया के स्क्रीन के अलावा अवाम में उन्हें कितनी पजीराई मिलेगी। वो सुबह से आप देख रहे हैं, 1 बजे का वक्त था, मैं आने से पहले वो 1 दर्जन के करीब भी लोग नहीं होंगे जो वहाँ खड़े थे, और बाकी अभी नान हलवे खा के आएंगे, उनका भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये नहीं, मैं एक मिनट मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको ये बताऊं, ये पीडीएम क्या है? पीडीएम है पाकिस्तान डाकू मूवमेंट। ठीक है जी, ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट एक चल रही है, और इसके कौन है? इनके सबके सेल्फ इंटरेस्ट है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के अंदर। 40 साल ये इस मुल्क के ऊपर बैठे रहे, क्या किया लोगों के लिए इन्होंने? जिन हालात में मुल्क को पहुंचा दिया हुआ इन्होंने, और हमें लाके बैंकरप्सी के किनारे पे खड़े करके ये लें जी, अच्छा 40 साल से मुल्क चला रहे हैं, आपने 2 साल में क्यों नहीं ठीक किया?
40 سال کی تباہی کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں 2 سال میں آپ سارا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ کتنی زبردست چیزیں جو چینجز ہم لے کر آئے ہیں وہ لانگ ٹرم چینجز ہیں، ایکچول لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے گا. آپ دیکھنا، یہ صرف شو بازیوں میں لگے ہوئے تھے. ایک گلی کا الیکشن یہ عورت مجھے جیت کے دکھائے، ایک گلی کا الیکشن جیتا نہیں ہے اور آ گئی ہے جی میں پارٹی کا بننے کے لیے، اور باقیوں کو جیل، باقی ویسے ہی جیل کے اندر ہے. مولانا سارے الیکشن ہار کے سب کچھ کر کے یہ سب اپنا اپنا حصہ صرف ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سب اپنے لیے آئے ہوئے کہ ان کو NRO مل جائے کسی طرح، اور وہ وزیر اعظم نے دینا نہیں ہے. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا دوں، ان کا آپس میں کوئی ایکا نہیں ہے بالکل بھی. پیپلز پارٹی کیوں یہ ختم ہو گیا آپ کا لانگ مارچ؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی استعفے دے گی نہیں. استعفوں کی بات کدھر گئی؟ جن 2 نے دیے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے جعلی ہیں، اصل میں ان کے پرابلی وہ اصلی استعفے تھے جو گئے تھے نیشنل اسمبلی میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف حکومت کو میڈیم کی صورت میں چیلنج کا سامنا ہے، دوسرا سینٹ کے اور انتخابات ہیں، کون سا چیلنج؟ انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو جو آپ کے اتحادی ہیں جیسے کاف لیگ ہے وہ بھی حکومت سے کافی ناراض نظر آئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں جو تھوڑی برف پگھلتی نظر آئی ہے، وزیر اعظم نے کال بھی کی ان کو، تو ابھی مختلف آپشن پر غور ہو رہے ہیں، تو اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس میں کس قدر صداقت ہے اور کوئی کافی سے بلیک میل تو نہیں ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیلنج کی آپ بات کر رہے ہیں، حکومت کو کوئی چیلنج نہیں ہے. ہمارے سامنے PDM نہ پہلے چیلنج تھا نہ اب ہے. ہاں ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے، وہ عوام کی مشکلات کے ازالے کا چیلنج ہے، غربت کے خاتمے کا چیلنج ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن کا چیلنج ہے، کوالٹی ہیلتھ کیئر کا چیلنج ہے. یہ سارے جو عوامی ضروریات کے ساتھ جڑے چیلنج ہیں، حکومت ان سے نبرد ازما ہونے. دوسری بات آپ نے کی کہ جو PDM کو چیلنج ہے ان کو آپس میں چیلنج ہے، کیونکہ آج بلاول کا نہ آنا، اس مظاہرے میں شامل نہ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اب دال جو ہے وہ جوتیوں میں بٹنا شروع ہو گئی ہے. ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے والے عوام سے سچ کس طرح بول سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے والے، ایک دوسرے کو اپنی سیاست کے لیے ڈھال بنانے والے عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. جو ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے اتحادی ہماری طاقت ہیں، اور سیاست کے اندر گلے شکوے اور تحفظات ہوتے ہیں. جب آپ مختلف جماعتیں مختلف پلیٹ فارم سے اپنے اپنے مینیفیسٹو سے الیکشن لڑ کے آتی ہیں تو ان کے اپنے اپنے تحفظات کے ساتھ جڑے کچھ پبلک ریلیف پروگرامز ہیں، اور جو حکومت کو وہ بارہا ہمارے تک پہنچاتے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہو یا کوئی بھی ایسا عوامی مفاد کا منصوبہ ہو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عمران خان صاحب کی قیادت میں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اس حوالے سے ہمارا کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ جلد شروع ہوگا. اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا ابہام نہیں ہے جو میڈیا میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ہو گیا، آپ کا ہو گیا نا کسی کو سن لینے نہیں. براڈ شیٹ میں کعبے موسوی صاحب نے یہ کہا کہ شہزاد اکبر صاحب نے 20% کمیشن مانگا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میرے نظروں میں کوئی ایسی نہ تو سٹیٹمنٹ آئی ہے اور نہ کوئی ایسا ان کا جو سرٹیفائیڈ بیان ہے وہ ہمارے سامنے آیا. ہاں میڈیا کی سکرین پہ 1-2 جگہ پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک آلریڈی براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ان تمام ایشوز کو دیکھ رہی ہے اور وہ میڈیا کو اپڈیٹ کرے گی. اس میں ان کی سٹیٹمنٹ کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ براڈ شیٹ جو خوفناک، المناک اور عوام کے لوٹ مار کے ساتھ جڑے حقائق جو ہے اس نے اس کے اندر واضح کیے ہیں، ان سے کوئی آنکھیں چرائے، ان کو پبلک کر کے ہم نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے
کہ یہ جو آج آپ کے درد میں نڈال نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے درد میں ٹسوے بہانے والے جو ہیں، انہوں نے اپنے محلات کی بنیادیں جو ہیں آپ کا خون چوس کے رکھی ہیں، اور اس کے اندر داستان ہے پوری کہ کس طرح یہ عوام کو چونا لگاتے رہے، خون چوستے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، منی لانڈرنگ کرتے رہے، اور پھر کس طرح بین الاقوامی پریشر، گٹھ جوڑ اور بلیک میلنگ سے یہ این آر او لیتے رہے۔ وہ داستان عوام تک پہنچتی رہے گی۔ خادم اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیسے کی کبھی کرپشن نہیں کی۔ ابھی جو رپورٹ آئی ہے مشرف دور میں 105 ارب روپے نیب کو دیا ہے خادم اعلیٰ پنجاب نے، وہ کس ڈیل کا نتیجہ تھے؟ اور پھر جب حکومت میں آئے دوبارہ عدالتوں کے ذریعے وہ واپس لے لیے، کہ کیا 105 ارب روپے کس ڈیل کے سلسلے میں دیکھیں، دور میں نیب کو دیے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان نے جو اس قوم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں قوم کی ایک ایک پائی کا محافظ اور ضامن ہوں، اور یہی وہ براڈ شیٹ کی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو جاننے کے لیے ان کے چہروں سے نقاب اتار کے کہ اگر ایک پیسے کی کرپشن نہیں تھی تو وہ جو پیسے ریکور ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے حکومت میں آ کے واپس لیے، یہی وہ سوالیہ نشان ہے جن کی پردہ نشینی ہوئی تھی، اس کی نقاب کشائی کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ اچھا میڈم، 371 کے ایوان میں صرف کافری کی 10 سیٹیں ہیں، آگے سینٹ کا امتحان آپ کا بھی ہے، کافری کا بھی ہے، کیا آپ انہیں سیٹ دینے جا رہے ہیں؟ اگر آپ سیٹ دیں گے تو عمران خان نظر آ جائے گا کہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا جائز حق تو بنتا نہیں ہے۔ 10 سیٹوں سے کون سینٹر بنتا ہے جبکہ ریشو نکل رہی ہے 53 کی یا 46 کی؟ یہ بتا دیں، یا پھر اگر یہ چودھری برادران نہ مانے، بلیک میل کیا، تو کہاں سے رجوع کریں گے کہ یہ مان جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے مشاورتی اور مفاہمتی روڈ میپ میں ایک انتہائی اہم جز ہیں، اور سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کے ریلیف اور ان کے ساتھ جڑے جو پبلک ویلفیئر پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھیوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو سینیٹر بننے جا رہے ہیں وہ کاف سے بنے یا پی ٹی آئی سے بنے، مقصد ہم سب کا ایک ہی ہے کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے۔ گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تعین جو ہے کس جماعت کو کتنی سیٹیں دینی ہیں، کب دینی ہے، یہ قیادت نے اس کے فیصلے کرنے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ مشاورت سے، مفاہمت سے یہ سارا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا۔ بہت ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ یہ بتا دیں کہ اب پی ڈی ایم کا رخ ہو گیا پنڈی سے اسلام آباد کی طرف، پنڈی کا بڑا شور ڈالا تھا، اسلام آباد کو چل پڑے ہیں، اب اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ بھی سیاسی لوگ ہیں، سامنے بھی سیاسی لوگ ہیں، کوئی ڈائیلاگ اب سٹارٹ ہوگا کسی معاملے پر کہ اب بس بہت ہوگی احتجاج وغیرہ چھوڑ کے بات چیت کی جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات چیت کا ایجنڈا کیا ہے۔ بات چیت سے تو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، اور نہ سیاسی حکومتوں میں بات چیت سے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ عوام صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ بات چیت جو ہے وہ ان کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے، عوام کے ایشوز سے جڑا ہوا کوئی بیانیہ ہے، ان کے دکھ اور درد کے مداوے کی کوئی ریسپی ہے۔ اگر کوئی چیز بھی ایسی عوام کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو صرف اور صرف ذات سے جڑا ان کیسز سے چھٹکارے کا پلان ہے، تو پھر اس کے لیے تو بلیک میلنگ میں نہ پہلے آئے ہیں نہ اب آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ عزم ہے کہ میں وہ تمام پولیٹیکل ٹرکس، پریشرز اور ٹیکٹکس جس کی بنیاد پہ اس سے پہلے این آر او لیے جاتے رہے، وہ ان سب کو کسی صورت بھی وہ وے فارورڈ جو لے کے کوئی جدہ چلا گیا، کوئی لنڈن چلا گیا، اور جو جیلوں میں ہوتے تھے وہ جیلوں کے باہر وی آئی پی طیاروں میں سوار ہو کے چلے جایا کرتے تھے، تو اب صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، ادارے مضبوط ہوں گے، اور جس نے
जिन्हें जिन्हें खादियाँ गाजरा ढिड उन्होंने पीड़ है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अली को कर देखिए इस चीज़ पे तहकीकात हो रही हैं और डिटेल्स जैसी सामने आएंगे आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ट्रिपल गेम कर डबल नहीं ट्रिपल गेम।